قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الحرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد فعن الحسين عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. عشرے کی 5ویں مجلس آواز بالکل بیٹھ چکی ہے، اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں یہ 5ویں مجلس ہے، لیکن ہماری کم سے کم یہ 30 سے اوپر مجلسیں ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ، اللہ محنت چل رہی ہے نا. لیکن ممبر پر آنا اور آنے کے بعد کلام کرنا آواز بیٹھنے کے بعد کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے ذکر اس کا چل رہا ہے کہ جو گونگے کو زبان دیتا ہے. جہاں اگر بیٹھ کے آواز بیٹھنے کے بعد میں آپ سے کلام کروں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم تو اس کا ذکر کر رہے ہیں جس نے گونگوں کو زبان دے دی، جس کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں اس کو آنکھ عطا کر دی. اب یہاں اگر ذکر ہو رہا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات سے ربط دیتے ہوئے. حسین جب خروج کر رہے ہیں مدینے سے تو ذات حسین بہت عظیم ہے. پہلے ذات حسین کو سمجھنا ہوگا. ذات حسین ہے کیا؟ ہم نے حسین کو کیا سمجھا؟ آیا حسین عام شخصیت تھی؟ حسین عام انسان نہیں تھے، عام آدمی نہیں تھے. حسین اگر کہیں خروج کر رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں. جن کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے رسول نے خطبے کو توڑا، اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو رسول خطبہ دے رہے ہیں. نماز کا وقت ہے، کوئی انسان یہاں علی عباس صاحب خطبہ دیتے رہے، ان کے پوتے صاحب آئیں یا نواسے صاحب ہوں، خدا نخواستہ مسجد میں داخل ہوتے وقت گر جائیں، خدا نخواستہ، تو آیا علی عباس صاحب دوڑ کر جائیں گے، اٹھائیں گے؟ ہر آدمی کہے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے خطبے کو توڑ نہیں سکتے، نماز خراب ہو جائے گی. جزء نماز ہے خطبہ، جزء نماز. خطبے کو توڑا نہیں جاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے حسین مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، رسول خطبہ دے رہے ہیں، پیر الجھا ابا کے دامن میں حسین گرے ہیں. جیسے ہی گرے رسول کو چاہیے تھا، اصحاب کا مجمع لگا ہوا ہے، رسول کہتے ہیں ایسا ہے آپ جا کر اٹھائیے.
لیکن رسول نے کسی سے کہا نہیں کہ آپ اٹھائیے، بلکہ خطبے کو منقطع کرا۔ توڑنے کے بعد رسول گئے، اٹھایا، صرف اٹھایا نہیں ہے بلکہ پھر منبر پر آئے، اور آنے کے بعد ہاتھ کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں ھذا الحسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ مولا اتنے بڑے تو حسین نہیں ہے کہ پہچانوایا جا رہا ہے۔ مولا رسول اللہ اتنے بڑے نہیں ہیں حسین کہ لوگ ان کی عظمت کو سمجھیں۔ کہا نہیں، حسین اگر بچپن کے عالم میں بھی ہے تب بھی امام رہے گا۔ اب ضروری نہیں ہے وہ اور ہوں گے جہاں 40 سال کے بعد رسالت ملے، ہمارے کیا اگر 5 سال کی عمر بھی ہے تب بھی امامت کے منظر پر فائز نظر آئے گا، امامت کے منظر پر فائز ہوگا۔ امامت کے منصب پر وہ فائز نظر آئے گا، منظر عام پر اگر نظر آئے گا تو وہ امام ہوگا، عام انسان نہیں ہوگا۔ حسین بہت عظیم ذات کا نام ہے، حسین حسین اتنی عظیم ذات پشت رسول پر جب آئے تو اصول کیا ہونا چاہیے؟ اچھا بچے زیادہ ہیں، انہی کے حساب سے پڑھ رہا ہوں مثال کے ذریعے۔ میں نماز پڑھاؤں، میرا بھانجا آ جائے اور پیٹھ پہ بیٹھا رہے، امام جماعت بنا ہوا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، بھانجا آ جائے پشت پر سوار ہو جائے، اصول کیا ہونا چاہیے؟ عقل مند انسان یہی کہے گا بھانجا سوار ہے تو کیا ہوا، سجدے سے سر اٹھائیے، مجمع تھک چکا ہے۔ لیکن کائنات نے عجیب منظر دکھایا، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، حسین پشت پر آئے، رسول کو کرنا چاہیے تھا اٹھ جاتے۔ امت بھی بڑی عجیب شخصیت کا نام ہے امت۔ ابھی تک رسول کہہ رہے تھے سبحان اللہ 1 مرتبہ، کبھی کبھی 3 مرتبہ، اور زیادہ خلوص کے ساتھ اگر پڑھا دیا لوگوں کو تو 7 مرتبہ۔ لیکن آج رسول، اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی جملات اگر زیادہ ہو جائیں تو پیچھے والے سمجھتے ہیں آج ہی بہک گئے، دیکھا بھٹک گئے، اور اس میں سے بہت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اب کیا ہوا، اٹھے کہ نہیں اٹھے، اب کیا ہوا، اٹھے کہ نہیں اٹھے، اب کیا ہوا، اٹھ رہے ہیں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے تھے، جب رسول نے 1 مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ کہا پریشان نہ ہوئے، تیسری بار کہا پریشان نہ ہوئے، 7 مرتبہ کہا پریشان نہ ہوئے۔ لیکن روایت بتاتی ہے 70 مرتبہ جیسے ہی کہا رسول نے، لوگ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں ماجرا کیا ہو گیا، کیا رسول بھول چکے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا رسول نماز پڑھا رہے ہیں لیکن پشت پر حسین ہے۔ رسول یہ ذریت کا کھیل نہیں ہے، حسین آ جائیں تو نماز کو بلند کر دیں گے، نہیں، آپ اتاریے، نماز ختم کریے۔ رسول اگر ذہن میں بھی اس بات کو رکھ رہے تھے کہ اتار دیا جائے، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ، اور جانے کے بعد حبیب کے پاس یہ پیغام پہنچا دو جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے سر نہ اٹھائے۔ اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے عظمت حسین کیا ہے، اگر ان کی رضاعت ہو گئی تو پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کرو، لیکن ان کی رضاعت اس میں نہیں ہے کہ 10 مجلسیں کری جائیں، صبح کی نماز چھوڑی جائے۔ ان کی رضاعت اس میں ہے جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں نماز بھی قائم کرو۔ رسول ذریت کا کھیل نہیں ہے، اتار دو، نہیں، جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے سر نہ اٹھائیے گا۔ تاریخ بتاتا ہوں آپ کو، 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ، حسین کی جب تک مرضی نہ ہو تب تک رسول سر نہیں اٹھائیے گا، یعنی پروردگار کی مرضی اب نہیں ہے، حسین کی مرضی ہے۔ پروردگار نے مرضی ساری حسین کو دے دی ہے، جب تک حسین سر سے نہ اترے، پشت سے نہ اترے، تب تک آپ نہ اٹھیے گا۔ تھوڑے سے اور پہلے واقعے میں جائیے، ایک اور ہے
کہ پروردگار کی مرضی اب مرضی نہیں ہے بلکہ اس کی مرضی ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ رسول جب ہجرت کے لیے جانے لگے ہیں، یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا بستر پر سو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، مرضی پروردگار خریدتے ہیں۔ اب دو ہی لوگ ہیں جن کی رضا میں ہاں ہوگی، جن کی رضا میں نہ ہوگی، ایک باپ دوسرا بیٹا، لیکن تاریخ گواہ ہے دونوں سے عداوت رکھی گئی۔ باپ سے بھی عداوت، بیٹے سے بھی عداوت۔ اگر باپ سے عداوت نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتا جو ہوا، بیٹے سے عداوت نہ ہوتی تو یزید وہ نہ کرتا جو کرا۔ جب حسین جانے لگے ہیں تو صرف حسین نہیں رہے، وہ سمجھیے آپ، وہ زمانے کا محمد تھا جو یزید کے خلاف کھڑا ہوا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ حسین تھے، حسین نہیں، اس لیے کیونکہ رسول پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہم اگر محمد ہیں تو علی بھی محمد نظر آئیں گے، علی اگر محمد نظر آئیں تو ایسا نہیں ہے حسین علی نظر آئے، نہیں، وہ بھی محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں رسول؟ رسول کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں مولانا اگر بن گیا، الحمدللہ بن گیا تو بن گیا، تو اب میں یہ کہوں میرا بھائی بھی مولانا، میرے ابا بھی مولانا، ان کا لڑکا بھی مولانا، ان کے چچا بھی مولانا، خاندان میں جتنے آئے سب مولانا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مثال دے لیجئے، آدھار کارڈ بنوانے جائیے، ہر آدمی کا بنا ہوگا، آج کل بچوں کو بھی بن رہا ہے۔ جب آدھار کارڈ انسان بنواتا ہے تو کچھ چیزیں اسکین کری جاتی ہیں، آنکھوں کی اسکیننگ کری گئی، دو بچے ایک جیسے ہیں، بالکل شکلیں بالکل ملتی جلتی ہیں، جس کو اپنی زبان میں ٹوئنز لوگ کہتے ہیں، ہم شکل، بچے ایک جیسے، آدھار کارڈ دونوں کا الگ الگ نظر آ رہا ہے۔ میں کہوں گا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک آدھار کارڈ بنوائیے، دونوں لوگ کام چلائیے۔ کہا نہیں، آدھار کارڈ الگ الگ بنیں گے، ایک نہیں بن سکتے۔ پروردگار نے جب محمد کو پیدا کرا تو علی کو پیدا کرا، دونوں ایک ہی چیز ہے نا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ جب آدھار کارڈ انسان بنوانے جاتا ہے تو اصول یہ ہوتا ہے، فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، آنکھوں کی اسکیننگ کری جاتی ہے، آخر میں تھم لیا جاتا ہے، 4 انگلیاں مل جائیں گی، آنکھیں میچ کھا جائیں گی، لیکن قدرت کا عجیب قانون ہے۔ آج کل جو انسان فیس بک پر دکھاتا ہے وہ کبھی میچ نہیں کھانے والا۔ بھائی تاریخ سے پوچھا جائے کیوں میچ نہیں کھا رہا ہے، کہ پروردگار بتائے گا شکلیں ایک دے سکتے ہیں، آنکھ ایک دے سکتے ہیں، انگلیاں ایک دے سکتے ہیں، لیکن انگوٹھا ایک نہیں دیں گے، سب الگ ہوں گے۔ لیکن کیا کہنا محمد اور آل محمد کا، آنکھ کے اعتبار سے بھی ایک، ہاتھ کے اعتبار سے بھی ایک، قول کے اعتبار سے بھی ایک، افعال کے اعتبار سے بھی ایک۔ جس جانب سے دیکھیے ہر اعتبار سے ایک نظر آئیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب بستر پر علی سوئے ہیں تو سامنے والے یہی سوچ رہا ہے رسول سوئے ہیں۔ حالت خواب میں انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے اس کا پیر کس جانب جا رہا ہے، اس کا ہاتھ کس جانب جا رہا ہے، اس کا سر کس جانب مڑا ہوا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے رسول بتانا چاہتے ہیں چاہے ہم لیٹے تب بھی وہی بات، چاہے علی لیٹ جائیں تب بھی وہی بات، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں مجھے نہیں مان رہے ہو مت مانو، فرق نہیں پڑتا، رسول کے قول کو تو مانتے ہو، رسول کو تو مانتے ہو۔ رسول کہہ رہے ہیں من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، جو حرام خداوندی کو حلال کرے، کوئی ایسا بادشاہ ہو جو عہد و پیمان پروردگار سے کرنے کے بعد توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہو،
یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں فیصلہ تو کرتا ہے لیکن ظلم و جور کے ساتھ کرتا ہے۔ تو حسین کہہ رہے ہیں کرنا کیا چاہیے؟ حسین کہہ رہے ہیں کرنا صرف اتنا چاہیے کہ انسان اس کے مقابل میں کھڑا ہو جائے۔ اب انصاف سے بتائیے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں مسلمانوں کی کتنی کنٹری ہیں؟ 57 کنٹری ہے ایک طرف، پوری 57 کنٹری ایک طرف ہیں پوری، لیکن اس میں سے ایک الگ ہے ایران۔ ظلم آپ بھی سہ رہے ہیں، ظلم ہم بھی سہ رہے ہیں۔ اصول کیا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ سہ رہے ہیں ویسے ہم سہیں۔ 56 کنٹری جتنی بھی ہیں سب ظلم سہ رہی ہیں لیکن آواز بلند نہیں کری۔ وہی ایران امریکہ کے مقابل میں کھڑا ہو کے آواز بلند کر کے بتا رہا ہے ہم حسین والے ہیں، ہم ہی حسین والے ہیں۔ اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو حسین کے قول کو دیکھیے، حسین کہہ رہے ہیں کہ یزید کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے ہی زمانے میں ہو، بلکہ یزید آپ کے زمانے میں بھی موجود ہو سکتا ہے، اور اس یزید کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم کھڑے ہوئے تھے ویسے آپ بھی کھڑے ہوں۔ لیکن اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے تو پروردگار کو ویسے ہی حق پہنچتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے جیسے پہلے والوں کو ڈالا۔ ہمیں اطمینان بہت ہے یہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اطمینان بہت ہے کہ زہرا کی دعا ہیں، یقین جانیے، یقین جانیے ہم زہرا کی دعا ہیں، یقیناً ہیں، یقیناً ہیں، الحمدللہ ہیں، لیکن اصول ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کی دعا ہیں، ہم زہرا کی دعا ہیں، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہماری خلقت اس لیے ہوئی ہے کہ ہم مجلسوں کے لیے بنائے گئے ہیں، ہماری خلقت اس لیے ہوئی ہے کہ انجمن کے لیے بنائے گئے ہیں، ہماری خلقت اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ماتم کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ خلقت پہ غور کریے گا۔ مجھے نہیں معلوم سطح ذہنی آپ کی کتنی، لیکن آپ کے ذہن کے مطابق جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری خلقت جتنی بھی ہوئی صرف عزاداری کے لیے ہوئی، مجلسوں سے ہوئی ہے خلقت، ہماری مجلسوں کے لیے ہوئی ہے، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ مرحلہ اور پیچھے کے لے آیا جائے، علی دعا میں عباس کو مانگ رہے ہیں، پروردگار عباس کو دے کربلا کے لیے۔ ہماری خلقت ہوئی ہے مجلسوں کے لیے، ہماری خلقت ہوئی ہے عزاداری کے لیے، ہم نماز کیوں ادا کریں؟ ہم اسی کے لیے بنائے گئے ہیں، لہٰذا صرف یہی کریں گے۔ عباس کو کہنا چاہیے تھا مولا جنگ صفین میں ہم کیوں جائیں جنگ کرنے، ہم کو تو کربلا کے لیے مانگا ہے، لیکن عباس نے کہا نہیں، اگر حکم امام ہو جاتا ہے تو چوں اور چہرہ نہیں ہوتا۔ جملہ سکتا خلقت جہاں مجلسوں کے لیے ہوئی ہے، مجلسیں آپ کی وجہ سے نہیں ہیں، آپ کی حیات جو ہے وہ مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے جائیے مجمع عام میں، آپ بھی وہی کریے جو دوسرے کرتے ہیں، آپ میں ان میں کوئی فرق، تاریخ کی کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک فرق نظر آئے گا، ہم اگر لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم ہی حسین والے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ داعش، امریکہ، IS جتنے بھی آئے ہیں سب کے مقابل میں سعودی نہیں کھڑا ہوا، ایران نے کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم ہی حسین والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب آئے تھے، سب کھڑے ہوئے، لیکن اطمینان بہت عجیب شے کا نام ہے، توکل علی اللہ۔ اگر توکل علی اللہ نہیں ہوتا ہے تو ابرہہ کا لشکر بھی آتا ہے، کعبے کو ڈھانے آتا ہے، عبد المطلب منتظم بنے ہوئے ہیں، متولی بنے ہوئے ہیں، لیکن جب ابرہہ کا لشکر آیا اور آنے کے بعد جناب عبد المطلب سے کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب
ہم کعبے کو ڈھانے جا رہے ہیں. جناب عبد المطلب نے کہا ایسا ہے کعبے کو ڈھانا ہے ڈھاؤ, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارے اونٹ کو واپس کر دو. خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ حکومت والے آئے, آپ کی حکومت والے, اور آنے کے بعد کہیں گے حال میں ڈھانا چاہتا ہوں. جو یہاں کے متولی ہیں, منتظم صاحب ہیں, وہ کہیں ایسا ہے حال ڈھانا چاہ رہے ہیں, حال ڈھا دیجئے, لیکن ہمارے جو کولر آپ نے لے لیے ہیں, ہمارے پنکھے لے لیے ہیں, وہ واپس کر دیجئے. تو لوگ یہی کہیں گے عجیب آدمی ہے, جس کا متولی بنا بیٹھا ہے اس کی فکر نہیں ہے بلکہ گھر کی چیزوں کی فکر ہے. عبد المطلب کے پاس لوگ آئے, ایسا ہے عبد المطلب ہم کعبے کو ڈھانے آئے ہیں, کعبے کو ڈھائیں گے. کہا بالکل ڈھالو, لیکن ہمارے اونٹ کو واپس کرو. لوگوں نے سوال کرا عبد المطلب کیسی بات کر رہے ہو, آپ کعبے کے مالک ہیں, آپ کعبے کے متولی, آپ وہاں کے منتظم, آپ کعبے کو نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اپنے اونٹوں کو مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے عجیب جملہ کہا ہے, توکل علی اللہ, سبحان اللہ. جو جس کا مالک ہے وہ اس کو یقیناً بچا لے گا. اب ضرورت نہیں ہے کہ مجلسوں میں جانے کے بعد ہم بھی وہی بیان کریں جو دوسرے بیان کرتے ہیں. نہیں, مجلسیں مٹنے والی نہیں ہے, جس کا ذکر کر رہے ہیں وہی بچانے والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے وہی بچائے گا. آپ کی وجہ سے نہیں ہے مجلسیں, ہاں, مجلسوں کی وجہ سے آپ ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اگر نہ ہوتے تو ہر مجلسوں میں جا کر سینے پہ ہاتھ مار کے ہم گواہی نہ دیتے کہ ہم حسین والے ہیں. اور ایک اور اعتراض ہوتا ہے, یہ ماتم کہاں سے, یہ مجلسیں کہاں سے, یہ جلوس کہاں سے. پہلے ماتم سمجھیے, ماتم ہے کہاں سے. المسند امام احمد بن حنبل جلد دوم صفحہ نمبر 274 274 اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جب دیکھا رسول کی وفات ہو رہی ہے تو رسول کے سر کو لیا اور لینے کے بعد اپنے زانو پر رکھا. کچھ ہی دیر گزری, وفات واقع ہوئی. مصائب کے جملے نہیں ہیں, وفات واقع ہوئی. ہم نے سر کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد تکیہ پر رکھا, اور رکھنے کے بعد ہم نے اور جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے سینے پر ہاتھ مارا, ماتم شروع کرا, سر کو پیٹنا شروع کر دیا, گالوں پر آنے شروع کر دیے. اب تو سمجھنا چاہیے ماتم آیا کہاں سے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے سمجھ لیے, کہیں سے سمجھیے. دوسری روایت, زمانہ رسول چل رہا ہے, رسول کے پاس شخص آیا, یا رسول اللہ ہم نے منت مانی ہے کہ آج اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم جنت کی زیارت کریں گے. رسول کہہ رہے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے, جاؤ اپنے ماں کے پیروں کے نیچے چلے جاؤ, جنت کی زیارت کر لو. مولا کیسی بات کر دی ہے, والدہ زندہ نہیں ہے. سطح ذہنی کے مطابق آپ کے جملہ پیش کر رہا ہوں, والدہ زندہ نہیں ہے, دنیا سے رخصت ہو گئی. کب باپ زندہ ہیں, ان کی زیارت کرو. کہ مولا کیسی بات کر رہے ہیں, باپ بھی زندہ نہیں ہے. کہ قبر کا نشان معلوم, مولا بہت سال ہو گئے ہیں قبر کا نشان بھی نہیں معلوم. تو رسول کہہ رہے ہیں اگر قبر کا نشان نہیں معلوم تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں جانا اور جانے کے بعد دو نشان بنانا, ایک کو باپ منسوب کر دینا, ایک کو ماں منسوب کر دینا. ان کی زیارت کرو گے وہی ثواب ملے گا. اب دنیا یہ نہ کہے یہ علم کہاں سے آیا, یہ شبیہیں کہاں سے آئیں, یہ تابوت کہاں سے آیا, یہ زلزلہ کہاں سے آیا. ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, ان کی زیارت میں وہی ثواب ملے گا. زیارت ان کی کریں گے ثواب وہی ملے گا. اگر ہمارے اوپر کچھ الزام لگانا ہے تو ہم سے بہتر یہ ہے مجھ پر مت لگائیے. اپنی طرف سے میں کچھ نہیں بناتا,
میں تو قول رسول کا سہارا لے رہا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں جاؤ نشان بناؤ. بھائی نشان بنا رہے ہیں, رسول کیسی بات کر رہے ہیں؟ نشان اصل نہیں ہوتا ہے, نشان شبیہ ہوتی ہے, شبیہ. تعزیہ رکھی ہوئی ہے, آیا یہ اصل ہے؟ ہر انسان کہے گا اصل نہیں ہے, شبیہ ہے, شبیہ. میں نے کہا آپ نے چوما ثواب ملا؟ آپ کہیں گے یقیناً ثواب ملا. میں سوال کروں ثواب کہاں سے مل گیا؟ یہ تو اصل نہیں ہے, کر رسول نے پہلے ہی بتا دیا کہ نشان بنانا بھی اصل کی علامت ہے. جہاں جہاں چاہو تابوت اٹھتا ہوا نظر آئے, اب انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, رسول سے سوال کرا جائے یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیا کیوں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اہل بیت عظیم ذات کا نام. اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسے دی گئی ہے. نوح کے زمانے میں طوفان آنے سے پہلے پروردگار نے نوح سے کہا ایسا ہے نوح آپ ایک کام کریے, درخت لگائیے, جب درخت بڑا ہو جائے تو اس کے پٹروں کو نکالیے, تراشنے کے بعد جب پٹرے نکل آئیں تو ایک ناؤ تیار کریے, اور ناؤ تیار کرنے کے بعد میں طوفان بھیجوں گا. اصول یہی ہوا. جناب نوح نے ناؤ بنائی. اب جب ناؤ بنی ہے تو ایک ضعیفہ آئی, مولا یہ بتائیے, آقا یہ بتائیے ناؤ کب تیار ہوگی, طوفان کب آئے گا؟ تو جناب نوح نے کہا تم چلی جاؤ اپنے گھر, جب آنے والا ہوگا تو میں بتا دوں گا. تاریخ گواہ ہے طوفان آیا, اور ایسا طوفان آیا جو سوار ہوا وہی نجات پایا. بھائی اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے جب نبی کا بیٹا نہ بچ سکا تو وہ کیسے بچیں گے؟ نبی کا بیٹا نہیں بچا, تاریخ گواہ ہے طوفان آیا, آنے کے بعد طوفان واپس بھی چلا گیا. وہ بڑھیا اپنے گھر میں بیٹھی رہی. جب طوفان تھم گیا نوح گھر واپس پہنچے, ضعیفہ جناب نوح کے قریب پہنچی, مولا یہ بتائیے طوفان کب آئے گا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم طوفان آیا بھی تھا تھم بھی گیا. اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے جو اس بات کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ رسول جسم کے ساتھ معراج پر گئے ہیں, کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا. جب ایک نبی کے کہنے پر وقت تھم سکتا ہے, اگر دوسرا نبی معراج پر چلا جائے تو کنڈی بھی ہلتی رہے گی, بستر بھی گرم ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوا کیسے. جو ایک نبی اللہ تھے جو فقر انبیاء کہہ دے وہ تو یقیناً ہونا ہے, لیکن جب حسین نکلے ہیں تو ایسے ہی نہیں نکلے. حسین کہہ رہے ہیں حسین اگر جا رہے ہیں تو سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں, حسین ٹور کے لیے نہیں جا رہے ہیں, حسین مذاق کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, حسین پکنک منانے نہیں جا رہے ہیں. ہمارا اصول بالکل الگ. ہم اگر انجمن میں بھی جاتے ہیں تو سیلفی لے کر بتاتے ہیں ہم انجمن میں آئے ہیں. حسین بھی چاہتے تو لوگوں میں بتا سکتے تھے ایسا ہے ہم جا رہے ہیں کربلا, اور اکیلے نہیں ہیں, فلاں آدمی بھی ہے, فلاں آدمی بھی ہے, فلاں ساتھی بھی ہے, فلاں صحابی بھی ہے. حسین بتا سکتے تھے, ایسا نہیں ہے حسین واقف نہیں تھے. نہیں, حسین واقف تھے لیکن نہیں بتایا. بھائی کیوں نہیں بتایا؟ کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, امت کے لیے نہیں. اللہ کے لیے اگر نہ کر رہے ہوتے تو زینب کو جانے کی کیا ضرورت, اور محمد کو جانے کی کیا ضرورت, عباس کو جانے کی کیا ضرورت, علی اکبر کے جانے کی کیا ضرورت. حسین آگے اکیلے جاتے, ساری امت کے لیے ایک پیغام پہنچا رہا ہوں. حسین اکیلے جاتے, حسین اکیلے جاتے, اور جانے کے بعد اپنے کو روبروئے کار کھڑا کر دیتے, اکیلے میں نے فتح کیے نہیں. حسین کہہ رہے ہیں
کربلا کے فتح کرنے میں جہاں ہمارا حصہ ہے وہاں حبیب کا بھی ہے، وہاں زہیر کا بھی ہے، وہاں وہب کا بھی ہے، وہاں عباس کا بھی ہے۔ اکیلے حسین نے کربلا نہیں برپا کری ہے، کربلا سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو جس نے برپا کری۔ کربلا حسین سے سمجھو، کربلا زینب سے سمجھو، کربلا سید سجاد سے سمجھو۔ ہم نے کربلا ان سے سمجھی جن کو خود کربلا نہیں معلوم۔ کربلا اتنی آسان شے کا نام نہیں تھا کربلا۔ حسین کہہ رہے ہیں کربلا کو سمجھو، کربلا نے ایک ایک درس دیا ہے۔ کربلا میں بہت عظیم کردار بچوں کا رہا۔ اصول کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان جیت جاتا ہے تو اصول یہ ہوتا ہے جیتنے والا ہمیشہ ڈھول بجائے گا، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، نعرہ بلند کرے گا، زندہ باد ہم جیت گئے، زندہ باد ہم جیت گئے۔ لیکن کربلا میں عجیب نظر آیا، جیتا کون؟ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے جیتا کون؟ کہا جو زندہ رہا وہ جیتا۔ کیوں؟ ظاہری اعتبار یہی کہتا ہے جو زندہ رہا وہ جیت گیا۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ حسین قتل کرے گئے، معاذ اللہ حسین نہیں جیت پائے، یہ بات صحیح ہے۔ کہا ظاہری اعتبار سے یہی ہوا، جیتا کون؟ کہا وہ۔ اصول کیا ہونا چاہیے؟ جو جیتا ہے اس کی پارٹی سے نکل کر حسین کی پارٹی میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ لیکن عجیب معاملہ نظر آیا، اگر جیتے یزید تھے تو یزید کی پارٹی سے نکلے کیوں؟ حسین کی طرف آ کر بتا رہے ہیں جیتا یزید نہیں ہے بلکہ جیتے حسین ہے۔ دوسرا معیار جیت کا، جیتنے والا جو ہوتا ہے کبھی روتا نہیں ہے۔ یزید جیت گیا تھا، رونا نہیں چاہیے۔ حسین ہاتھ میں شجمائے کو لے کر آئے، فوج آدھا رو رہی ہے، ششماہا مسکرا رہا ہے۔ بھائی جو ہار گیا تھا اس کو مسکرانا نہیں چاہیے بلکہ رونا چاہیے۔ کہا نہیں، اصغر نے مسکرا کے بتایا جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ جیت کا ایک اور معیار ہے، جو انسان جیتتا ہے وہ کہتا ہے ہماری بدولت جیتے، دیکھ لو۔ زمانے کے اعتبار سے پیش کرا جائے، بی جے پی اگر جیت گئی ہے تو امت شاہ سے پوچھئے، وہی کہیں گے میری وجہ سے جیتی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ جیتنے والے نہیں تھے۔ جیتنے والا ہمیشہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے، برائی نہیں چاہتا۔ عجیب منظر نظر آیا، شمر سے پوچھا جا رہا ہے تم نے حسین کو مارا؟ بولا نہیں ہم نے نہیں مارا۔ یزید سے پوچھا تم نے مارا؟ کہا ہم نے نہیں مارا۔ پسر سعد تم نے مارا؟ کہا ہم نے نہیں مارا۔ ابن زیاد تم نے مارا؟ کہا ہم نے نہیں مارا۔ بھائی اگر تم جیت گئے تھے تو کریڈٹ لیتے۔ بھائی ہم نے کریڈٹ اس لیے نہیں لیا کہ ہم خود بتا رہے ہیں جیتے ہم نہیں ہیں، جیتے حسین ہیں۔ کربلا کی اتنی عظیم جیت ہے، اور ایسی جیت کہ اگر وقت پڑتا بھی ہے تو حسین یہ نہیں دیکھتے کہ بچپنے کے عالم میں کون ہے، جوانی کے عالم میں کون ہے، ضعیف کون ہے۔ آج 5 محرم ہے، اور محمد کے مصائب، یہ مصائب رکھے کیوں گئے، منسوب کیوں کرے گئے دن؟ یہ روز عاشوری کا زمانہ تھا جس میں سب لوگ شہید ہوئے ہیں، تو علماء کرام نے ایک ایک دن منسوب کر دیے تاکہ سب کے اوپر گریہ ہو سکے۔ لیکن آن محمد اتنی عظیم ذات جس کے اوپر اگر انسان نے گریہ نہیں کرا تو یقین جانیے کربلا کے ساتھ وفا نہیں کری ہے، حسین کے ساتھ وفا نہیں کرا، زینب کے ساتھ وفا نہیں کرا۔ بھائی زینب کے ساتھ وفا کیوں نہیں کرا؟ زینب اس ذات کا نام ہے جس کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ جب ازدواج کا میٹر آیا ہے، زمانہ آیا، تو عبداللہ علی کے پاس آئے، مولا میں ازدواج چاہتا ہوں، میں شادی چاہتا ہوں کہ زینب سے شادی کروں۔
امام علی نے اجازت دی، لیکن ایک شرط ہے عبداللہ کہ مولا شرط کیا ہے؟ آپ امام ہیں، جیسا آپ کہیں بہتر ہے۔ کہا عبداللہ اگر کبھی حسین پر وقت پڑ گیا تو زینب کو روکو گے نہیں؟ کہا مولا بالکل اجازت ہے۔ 8 ذی الحجہ کا زمانہ آیا، روایت بتاتی ہے، علماء کرام کتاب میں لکھتے ہیں حسین مکہ پہنچ چکے ہیں، زینب بھی ساتھ میں ہیں، مکے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ عباس نے کہا بھیا حسین مقام ہے، یہاں پر رکا جائے، یہ رکنے کا مقام ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے پیچھے ہمارے کوئی آ رہا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ آن محمد 8 ذی الحجہ کو حسین کے ساتھ نہیں تھے، مدینے میں جناب عبداللہ کے ہمراہ تھے۔ جب قافلہ روکا گیا ہے تو جناب عبداللہ پہنچے آن محمد کو لے کر، حسین کے قریب پہنچے، مولا زینب سے بات کرنی ہے۔ حسین نے کہا بالکل اجازت ہے۔ خیمے میں گئے، زینب سے بات کری۔ زینب کہ مجھے معلوم ہے اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں تو یقیناً جائیں گے، لیکن عبداللہ اس بات کا خیال رہے اگر زینب آپ کے ساتھ جائے گی تو زندہ واپس نہیں جائے گی۔ اے زینب کیسی بات کر رہی ہیں؟ میں نے پہلے ہی وعدہ کر رکھا تھا، علی سے وعدہ کرا تھا کہ حسین اگر سفر کے لیے جائیں گے تو زینب کو بھی جانے دیں گے، حسین کے ساتھ روکنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو اس حدیث پر عمل کرنے آئے ہیں کہ آپ کے جد رسول نے کہا تھا جب کوئی جانے لگے تو صدقہ نکال دینا، یہ ہماری طرف سے 2 بچے ہیں، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی آیا، عصر عاشور کا زمانہ ہے، ایک ایک کر کے اصحاب بھی جا رہے ہیں، انصار کا مجمع لگا ہوا ہے، نصرت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور محمد قریب آئے، آقا اجازت دے دیجئے، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ اکثر ہم نے اوقات یہی دیکھا ہے کہ ماموں کے قریب اگر بھانجے آتے ہیں تو کوئی ماموں ایسا نظر نہیں آتا ہے جو اپنے بھانجوں کی خواہشات کو پورا نہ کرے۔ کوئی ایک ماموں ایسا نظر نہیں آتا تاریخ میں جو اپنے بھانجے کی خواہشات کو پورا نہ کرے، لیکن عجیب ماموں بھی ہے، عجیب بھانجے بھی ہیں۔ سوال کرا جا رہا ہے، کسی چیز کا نہیں کرا جا رہا ہے بلکہ اس چیز کا کرا جا رہا ہے جس کی اجازت حسین دے بھی نہیں پا رہے ہیں۔ مولا اجازت دیجئے۔ بیٹا کس چیز کی اجازت؟ مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ بیٹا کس طرح اجازت دے دے؟ تم میری بہن زینب کی نشانی ہو۔ اجازت نہ ملی، زینب کے قریب آئے، اماں ہم تو اجازت طلب کرنے گئے تھے لیکن بھیا نے، ماموں نے اجازت نہیں دی ہے، آقا حسین نے اجازت نہیں دی۔ جناب زینب حسین کے قریب آئی، میں بھیا یہ بتاؤ ماجہ حسین محشر بپا ہوگا، جب محشر بپا ہوگا تو اگر دادی فاطمہ ان کی سوال کر لیں گی، نانی فاطمہ سوال کریں گی کہ تمہیں ان کے بیٹے پیارے تھے یا میرا حسین پیارا تھا، تو آپ جواب کیا دیں گی؟ کہ جاؤ میں نے اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی اجازت ملی ہے، زینب نے کبھی بھی گریہ نہیں کرا ہے آن محمد پر۔ شام کا مرحلہ آیا، گریہ نہیں کرا، کوفے کا مرحلہ آیا، گریہ نہیں کرا، کربلا میں کبھی گریہ نہیں کرا ہے، سر ملے گریہ نہیں کرا ہے، راستے میں رہی گریہ نہیں کرا ہے، مدینے پہنچی گریہ نہیں کرا ہے۔ اب جس نے گریہ نہ کرا ہو اس کے لال پر اگر نہ رویا جائے تو یقیناً اس کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ اجازت مل گئی، اب جیسے ہی اجازت ملی ہے حسین نے چھوٹے چھوٹے امامے پہنائے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا۔ مقتل کی طرف جیسے ہی گئے ہیں، لوگ جنگ کر رہے ہیں، واصل جہنم کر رہے ہیں، واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں؟ فوجیں پکار اٹھیں گی نواسے علی کے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان سے نہ کہنا کہ تم نواسے علی کے ہو، جب جنگ کرو گے تو لوگ یہی کہیں گے بھائی کہ جعفر طیار آ گئے ہیں، کہ عالیہ مرتضیٰ آ گئے ہیں، جنگ کرتے جا رہے ہیں، واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں آواز یہ آئی کہ دیکھو ان کے اوپر ایسے قبضہ نہیں کرا جا سکتا، اگر ایک ساتھ رہے تو قبضہ نہیں کر سکتے، ان کو ہرا نہیں سکتے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا ان میں جدا
جدائی کری جائے، الگ الگ کرا جائے۔ روایت بتاتی ہے دونوں کو الگ کرا گیا، لیکن ایک بھائی نے فرات پر قبضہ کرا۔ اب جیسے ہی قبضہ کرا ہے، اور نے کہا بھیا فرات پہ قبضہ تو ہو گیا ہے لیکن پانی نہ پینا، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ وقت بھی آیا جب آن محمد کی شہادت ہوئی، زین سے زمین پر آئے، آواز دی اے مامو مدد کے لیے آئیے۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، جا کے اٹھایا ہے۔ اب بھیا بیٹا یہ بتاؤ کوئی آخری وصیت ہے؟ اب مامو ایک ہی وصیت بچی ہوئی ہے، صرف ایک وصیت ہے، اب جب اماں کے قریب جائیے گا، جانے کے بعد صرف یہ پیغام پہنچائیے گا، ہم نے فرات پہ قبضہ تو کیا تھا لیکن پانی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ بھی آیا جب سرائے شہداء واپس آئے ہیں، زینب نے عباس کا ماتم کرا، حسین کا ماتم کرا، علی اکبر کا ماتم کرا، سب کا ماتم کر رہی ہے زینب، لیکن بچوں کے گھر آئے تو زینب نے ماتم نہ کرا۔ مدینے واپس پہنچی تب بھی ماتم نہ ہوا۔ اب جیسے ہی گھر پہنچی، پوری روایت پڑھتا ہوں، گھر پہنچی، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دی سوائے مظلوم کربلا کے، زینب مدینے پہنچی ہیں، عبداللہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ زینب مدینے پہنچ گئی، عبداللہ گھر میں نہیں ہے، زینب پہنچی ہیں، وہاں جا کر گریہ کر رہی ہیں، سجدہ شکر کر رہی ہیں۔ پیچھے سے عبداللہ آئے، اے ضعیفہ یہاں سے چلی جاؤ، ضعیفہ یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ہماری شہزادی آنے والی ہے، اگر اس نے اس عالم میں تم کو دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکے گی۔ اللہ اللہ، کچھ ہی دنوں میں اتنا بدل گئی زینب کہ شوہر بھی نہ پہچان پایا۔ اے عبداللہ تم نے مجھے نہ پہچانا، میں وہی زینب، تم کو تو معلوم ہوا ہے صرف کہ آن محمد شہید ہو گئے، میں نے تو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی آیا، چھوٹے چھوٹے داغ بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے امامے رکھے ہوئے ہیں۔ زینب نے اماموں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز بلند کی، واہ محمد، واہ اے محمد، اے اور زینب اتنی مجبور تھی کہ حسین پر روتی رہی، تمہارے اوپر گریہ نہ کرا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔